آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا طبیعیات دانوں نے لیب میں ورم ہول بنا لیا۔ یہ خبر کچھ دن پہلے کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سائنسدانوں کے اس پریکٹیکل کے بارے میں آپ سے ویوز شیئر کریں گے کہ ان کا کیا خیال ہے اس ایکسپیریمنٹ کے بارے میں۔ سائنسدانوں نے پچھلے ہفتے قیاس سے ایک ورم ہول پیدا کرنے پر سرخیاں بنائیں۔ نیچر میں رپورٹ ہونے والے اس تحقیق میں فزکس کے ایک آسان ماڈل میں ورم ہول کی تقلید کے لیے کوانٹم کمپیوٹر کا استعمال شامل ہے۔ اس خبر کے بریک ہونے کے بعد فوراً طبیعیات دانوں اور کوانٹم کمپیوٹنگ کے ماہرین نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ در حقیقت ایک ورم ہول بن گیا تھا۔ میڈیا کوریج افراتفری کا شکار تھی۔ آؤٹلیٹس نے اطلاع دی ہے کہ طبیعیات دانوں نے ایک نظریاتی ورم ہول یا تھیوریٹیکل ورم ہول، ایک ہولوگرافک ورم ہول یا شاید ایک چھوٹا خراب ورم ہول بنایا ہے، اور گوگل کا کوانٹم کمپیوٹر بتاتا ہے کہ ورم ہول حقیقی ہیں۔ دوسرے آؤٹ لیٹس نے بڑی خوش اسلوبی سے یہ خبر پیش کی کہ نہیں، طبیعیات دانوں نے بالکل بھی ورم ہول نہیں بنایا۔ اگر اس نے آپ کو الجھن میں ڈال دیا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ورم ہول اور انٹینگلمنٹ، کائنات بہت وسیع ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ روایتی ذرائع سے ایک طرف سے دوسری طرف سفر کرنا ناممکن عمل ہے۔ ورم ہول ایک قسم کی حامی ہے، کائنات کے دو خطوں کے درمیان شارٹ کٹس جو کسی کو بھی کم وقت میں وسیع فاصلوں کو عبور کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت سے ورم ہولز کی اجازت ہے، لیکن فطرت میں کبھی بھی کوئی نہیں پایا گیا۔ حال ہی میں طبیعیات دان اس خیال کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں کہ ورم ہول کا تعلق کسی اور رجحان سے ہے جسے الجھاؤ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الجھاؤ جیسے انگلش میں انٹینگلمنٹ کہا جاتا ہے۔ الجھنا یعنی انٹینگلمنٹ ایک عجیب کوانٹم رجحان ہے جس میں ذرات شامل ہیں۔ جب ذرات ایک الجھی ہوئی حالت میں ڈالے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ذرہ کی پیمائش دوسرے ذرے کو فوری طور پر متاثر کرتی ہے۔ یہ معاملہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب دو ذرات ایک دوسرے سے بہت زیادہ فاصلہ رکھتے ہوں تاکہ اسباب ممکن ہو۔ کچھ طبیعیات دانوں نے مشورہ دیا ہے کہ ورم ہول کسی خاص قسم کے کوانٹم انٹینگلمنٹ کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اگر درست ہے تو یہ طبیعیات کے دو نمایاں نظریات کے درمیان ایک ربط قائم کرے گا، کوانٹم میکانکس اور عمومی اضافیت۔ عمومی اضافیت یہ بتاتی ہے کہ کشش ثقل کیسے کام کرتی ہے اور کائنات کو بڑے پیمانے پر بیان کرتی ہے۔ کوانٹم میکانکس دیگر بنیادی قوتوں کو وضاحت کرتا ہے اور کائنات کو بہت چھوٹے پیمانے پر بیان کرتا ہے۔ دونوں انتہائی کامیاب نظریات ہیں، تاہم ان کا ابھی تک ایک واحد متحد نظریہ میں مماثلت ہونا باقی ہے۔ ایک متحد نظریہ کوانٹم میکانکس اور دوسرا ریلیٹیوٹی دونوں کی بصیرت کو محفوظ رکھے گا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ کشش ثقل کوانٹم ڈومین میں کیسے کام کرتی ہے، جسے ہم فی الحال نہیں سمجھتے۔ چونکہ ورم ہولز عمومی اضافیت کے لیے مخصوص ہیں اور انٹینگلمنٹ کوانٹم میکانکس سے مخصوص ہے، اس لیے ان کے درمیان ممکنہ مماثلت دلچسپ ہے۔ یہ تجویز کرتا ہے کہ نظریات کسی نہ کسی سطح پر ایک ہی چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ایک چپ پر کوانٹم کشش ثقل کے بارے میں اور انٹینگلمنٹ کے درمیان اس ممکنہ مماثلت ورم ہولز کو ہم کیسے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ تجرباتی طور پر ذرات کو کیسے انٹینگلمنٹ یا الجھانا ہے۔ ہم کچھ عرصے سے ایسا کر رہے ہیں، لہٰذا ہم ایک خاص قسم کا کوانٹم سسٹم بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، ایک جسے وہی فزکس استعمال کرتے ہوئے بیان کیا جا سکتا ہے جسے ہم ورم ہولز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم لیب میں ایسا نظام بنا سکتے ہیں اور یہ ورم ہول کی طرح برتاؤ کرتا ہے تو یہ اس خیال کی تائید کرے گا کہ انٹینگلمنٹ اور ورم ہولز ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ کوانٹم کمپیوٹرز میں بنیادی اجزاء کو
مختلف کوانٹم سٹیٹس میں رکھا جا سکتا ہے جو کوانٹم تجربات کو چلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ وہ ورم ہول اور انٹینگلمنٹ کے درمیان تعلق کو جانچنے کا ایک موقع پیش کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اطلاع دی گئی کہ طبیعیات دانوں نے ورم ہول بنانے کے لیے کوانٹم کمپیوٹر کا استعمال کیا تھا، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ اصل میں کیا ہوا، حالانکہ یہ سمجھنا سیدھا کیوں نہیں ہے۔ ناٹ اے ورم ہول۔ کچھ سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ورم ہول نہیں بنایا گیا۔ طبیعیات دانوں نے جو کیا وہ ایک کوانٹم کمپیوٹر کے بنیادی اجزاء کو ایک مخصوص کوانٹم حالت میں منظم کرنا تھا۔ اس کے بعد وہ کوانٹم سسٹم کے ذریعے کمپیوٹر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں معلومات منتقل کرنے کے قابل ہو گئے۔ کوانٹم سسٹم اور معلومات کی منتقلی کا طریقہ طبیعیات میں ایک خاص ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس ماڈل کے مطابق کمپیوٹر کے اندر جس طرح کی معلومات کی منتقلی ہوتی ہے وہ وضاحتی طور پر اسی طرح کی ہے جس طرح کوئی چیز ورم ہول سے گزرتی ہے۔ تاہم استعمال ہونے والے ماڈل میں کم از کم 2 حدود ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہماری دنیا کی طبیعیات یا فزکس کے بارے میں حقیقی کیا سرائیاں کرتی دکھائی دیتا ہے۔ یہ فرض کرتا ہے خاص طور پر کہ اسپیس ٹائم کائنات کے تانے بانے میں کچھ خاص خصوصیات ہیں جو شاید اس میں نہ ہوں۔ دوسرا ماڈل ایک سادہ سسٹم کی وضاحت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جسے کوانٹم کمپیوٹر کے ساتھ لاگو کیا جا سکتا ہے۔ ایسا آسان ماڈل جسمانی طور پر غلط ہو سکتا ہے۔ کچھ مبصرین نے شک کرنے کی ایک وجہ پیش کی تھی اور وہ یہ ہے کہ ورم ہول بنایا گیا تھا یا صرف ایک نکلی تھا۔ جیسا کہ ایک نقاد نے کہا، سسٹم کو ورم ہول بنانا یہ دعویٰ کرنے کے مترادف ہے کہ ویڈیو گیم پورٹل کو کھیلنے میں ایک حقیقی ورم ہول بنانا شامل ہے، کیونکہ اس میں اسکرین پر نظریاتی تصور کے مشابہ کچھ دکھایا گیا ہے۔ ہمیں حقیقت کے بارے میں نقوش سے اندازہ لگانے کے بارے میں واقعی محتاط رہنا چاہیے۔ تاہم اس تجربے کا کوانٹم پہلو اسے اس عام تجربے سے زیادہ ایک تجربے کی طرح مناتا ہے جسے آپ روزمرہ کے کمپیوٹر پر چلا سکتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ تقریباً قانونی طور پر ہمیں کوانٹم سسٹم کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے جیسے یہ نقل کر رہا ہے۔ تاہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم طبیعیات کے ایک مخصوص ممکنہ طور پر غیر حقیقی ماڈل میں نظام کی صرف ایک ورم ہول کے طور پر تشریح کر سکتے ہیں۔ فرض کریں اگر ورم ہول نہیں بھی بنایا گیا تو کچھ سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ یہ متاثر کن ہے، لہٰذا ہمیں شاید شک ہونا چاہیے کہ کوئی ورم ہول بنائے گئے تھے، پھر بھی متاثر ہونے کی بجائے ایک چیز کے لیے ٹیم نے اس ماڈل کو آسان بنانے کے لیے مشین لرننگ کی تکنیکوں کا استعمال کیا جسے وہ استعمال کر رہے تھے تاکہ اسے مفید طریقے سے نقل کیا جا سکے۔ ورم ہول تیار کرنے کے لیے مشین لرننگ کا استعمال صاف ستھرا ہے اور ہمیں مستقبل میں اس طرح مشین لرننگ کے مزید استعمال دیکھنے کی توقع کرنی چاہیے۔ یہ بھی اہم ہے کہ کوانٹم کمپیوٹر کو مسئلہ پر کوانٹم تجربے کی قسم کو چلانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا کہ یہ بالکل بھی کیا جا سکتا ہے، مزید تجربات کو چلانے کا راستہ کھولتا ہے۔ اس سے ایک تجرباتی نمونہ کھل سکتا ہے جسے طبیعیات میں ترقی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا امکان بھی موجود ہے، اگرچہ بہت دور ہے، کہ ماڈل کا کچھ پہلو جو کوانٹم سسٹم کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا ثابت ہو جائے گا۔ یہ مستقبل میں کوانٹم انٹینگلمنٹ اور ورم ہولز کے درمیان تعلق کی دریافت کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اگر طبیعیات دان لیب میں ورم ہول کو تیار کر لیتے ہیں تو اس سے آنے والے دنوں میں ایک سیارے سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے یا کائنات میں کہیں بھی سفر کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ تجربہ ہوا ہے کہ نہیں، لیکن مستقبل میں اس طرح کی چیزوں سے انسانوں کو بہت فائدے مل سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔